چاند رات آئے گی جس دن عید کا چاند نظر آئے گا، وہ رات بڑی بھاری رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی، 5 راتوں میں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہے، جن میں وہ بھی ایک رات ہے۔ اس لیے جو لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ کو تنہائی کی عبادت کرے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، رمضان میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فطرہ غریبوں کی مدد کے لیے اور اپنے روزوں کی تلافی کے لیے ہے، فطرہ دے۔ ہمارے اپنے علاقے میں ہم نے گیہوں کا فطرہ 60 روپے اعلان کیا، 2.25 کلو گیہوں کا، اور اس کے علاوہ 3 قسم کے اناج اور ہے جس کا 3.5 کلو کا فطرہ دیا جاتا ہے۔ بارلے، جو کا، جو ہمارے علاقے میں 210 روپے اس کا فطرہ طے ہوا۔ 3.5 کلو کھجور کا فطرہ 420 روپے طے ہوا، 120 روپے کھجور کے حساب سے، 410 روپے، 420 روپے۔ اور 3.5 کلو کشمش کا فطرہ 920 روپے طے ہوا۔ بڑا فطرہ نکالیں 920 کا، سال میں ایک ہی دفعہ تو نکالنا ہے، یا کم از کم 420 والا نکالے یا کم سے کم 210 والا نکالے۔ غریبوں کی زیادہ مدد ہوگی اس میں، اور اپنے روزوں کی تلافی پوری ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن ہے، نحوست چل رہی ہے، مسجدیں ویران ہیں، غیر آباد ہے، عیدگاہوں پر بھی حکومت نے کہا کہ نماز نہ پڑھے، تو اپنے اپنے محلوں میں جہاں جہاں آسانی سے چند لوگ جمع ہو جائیں، جمع ہو کر نماز پڑھ لیں۔ اپنے گھر کے لوگ، گھر میں حال ہوگا، ورنڈا ہوگا، دیوان خانہ ہوگا، صحن ہوگا، پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ کوئی ایک آدمی اس میں سے امام بن جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے عید کی۔ 6 تکبیریں زیادہ کہنی ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لے تیسری تکبیر پر۔ سورہ فاتحہ ضم صورت کر لیں، رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو پہلے سورہ فاتحہ ضم صورت کریں۔ جب ضم صورت ہو جائے تو پھر اب 4 مرتبہ تکبیر کہیں، 4 تکبیریں۔ پہلی تکبیر پر اللہ اکبر، ہاتھ کو اٹھا کر چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر پر اللہ اکبر، ہاتھ کو اٹھا کر چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر پر اللہ اکبر، ہاتھ کو اٹھا کر چھوڑ دیں۔ یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئی دوسری رکعت کی۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہیں، ہاتھوں کو نہ اٹھائے، کیونکہ یہ تکبیر رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، رکوع میں چلا جائے۔ جب یہ 2 رکعت مکمل ہو جائے تو امام صاحب کھڑے ہو کر چھوٹا سا خطبہ دے دے۔ عید کا خطبہ سنت ہے، اگر آتا ہو تو دے دیں، نہیں آتا ہے اگر آیت الکرسی پڑھ دیں کھڑے ہو کر، تیسرا کلمہ پڑھ دیں، پہلا کلمہ، چوتھا کلمہ، جو آتا ہے وہ پڑھ دے، خطبہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بھی نہیں آتا ہے تو بعض دفعہ مجبوری میں سنت کو چھوڑنے کی گنجائش ہے، وہ خطبہ چھوڑ دیں، عید کی نماز ادا ہوگی۔ اور اگر اطراف کے لوگ جمع نہیں ہو سکتے، خاندان کے لوگ، اکیلے ہی ہے آپ گھر میں، تو 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز کی نیت سے شکرانہ ادا کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ آپ نے رمضان دیا اور عبادتوں کی توفیق دی۔ یہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز پڑھنے کا یہ مختصر اور آسان سا طریقہ ہے، یہ کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔